بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ کل رات کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی اور یہ اس خطے کی اب تک کی کہا جائے پچھلے 10 سالوں میں یا 8 سالوں میں یا 5 سالوں میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے تو بیجا نہیں ہوگا، اور یہ ان یوزول تھی، ان ایکسپیکٹڈ تھی، غیر متوقع تھی، بلا اشتعال تھی، اور وہ یوں کہ ایران نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، میزائل سے حملہ کیا، ڈرون اٹیک کیا، اور ظاہر ہے اس کے بعد ایک کشیدگی کی سی فضا ہے، لیکن پاکستان نے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہونے کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب تک پاکستان اپنے نہ صرف سفیر کو واپس بلا چکا ہے بلکہ ایرانی سفیر کو پاکستان آنے سے روک دیا گیا ہے، اور ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ سفارتی سطح کے اوپر ہو رہی ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس حملے کے نتیجے میں جو کہ پاکستانی فضائی حدود میں ہوا، 2 معصوم بچے جاں بحق ہوئے ہیں اور 3 بچیاں جو ہیں وہ زخمی ہوئی ہیں، اور شدید مذمت ہوئی ہے پاکستان کے فارن آفس کی طرف سے۔ ناظم الامور ایران کے جو ہیں ان کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا ہے، ڈیمارش کیا گیا ہے، مذمت ان کے سامنے کی گئی ہے، اور اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی ہے ہماری اسپوکس پرسن جو ہے ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے، اور انہوں نے کہا ہے پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلانے اور ایرانی سفیر کو پاکستان واپس آنے سے روک دیا ہے۔ اس معاملے کے اوپر اگر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو ریجنل ایک خطے کی جو سیاست ہے، ظاہر ہے کہ اس میں بھی ایک ہلچل مچی ہے، اور چین نے پاکستان اور ایران دونوں کو صبر کا، تحمل کا استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ ایڈوائز کیا ہے، یہ کہا ہے کہ بہتر ہوگا، اپیل کی ہے رادر کہ آپ دونوں ممالک جو ہے وہ ریسٹرینٹ شو کریں۔ اس میں ایک اور ایک تازہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک تو یہ کہ ایران کے نائب صدر برائے پارلیمانی امور سید محمد حسینی نے کہا ہے کہ پاکستان کو خبردار کیا تھا ایسے لوگوں کو ایران آنے سے روکیں جو یہاں بڑی تعداد میں لوگوں کو آ کر مار دیتے ہیں۔ وہیں پر ایرانی وزیر دفاع جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران اپنی سلامتی کے لیے کوئی حدود مقرر نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے کچھ ٹھکانے تھے جن کو کہ ہم نے نشانہ کیا ہے۔ بہت ہی ایک قابل مذمت بیان ہے ایران کی طرف سے، اور عراق کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے، اور پاکستان کے اوپر جس طرح کے انہوں نے حملوں کے حوالے سے وزارت دفاع نے کہا ہے، تو کوئی لاجک نہیں ہے ایران کے پاس کہ وہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کی سرزمین کو، پاکستان کی فضائی حدود کو نشانہ بناتا۔ بہرحال اب اس معاملے کے اوپر پاکستان نے جس طرح سے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ایکٹ کیا ہے، باوجود اس کے کہ غم ہے، غصہ ہے، اور ایران کی طرف سے بالکل یہ غیر متوقع تھا۔ کبھی بھی پاکستان نے ایران کے ساتھ جو ہے وہ ایکسٹریم رویہ اختیار نہیں کیا، باوجود اس کے کہ ایران پہ پابندیاں ہیں، ہماری تجارت بھی ان کے ساتھ جاری ہے، اور دیگر جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر پاکستان نے ہمیشہ ایران کا ساتھ ہی دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ٹریبونل کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کے جو بانی ہے تحریک انصاف کے عمران خان صاحب، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں، اور 3 رکنی بینچ نے عمران خان صاحب کو الیکشن نہ لڑنے کی، یعنی لڑنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے حلقوں NA 122 اور NA 89 یعنی 89 سے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو چکے ہیں بانی یا عمران خان صاحب کے، جو کہ بانی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اور عمران خان صاحب نے البتہ کل بھی یہ بات کی تھی صحافیوں سے، اور یہ بات آن دا ریکارڈ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک پلان C بھی موجود ہے جو کہ حیران کر سکتا ہے سب کو۔ تو اب یہ پلان C کیا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا اس کے حوالے سے۔ آج نون لیگ کے صدر جناب شہباز شریف صاحب بھی باقاعدہ ٹی وی پر آئے ہیں اور انہوں نے انتخابی مہم کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم نے گفتگو بھی کی ہے، اور جو کہ ریکارڈڈ تھی اور بعد میں چلائی گئی، لیکن اس موقع کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک باقاعدہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب مہم کو لے کے چلائیں گے، لیکن بیانیہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نواز کا کہ وہ کس بیانیے کے ساتھ آیا۔ کچھ جھلک انہوں نے ضرور دکھائی اپنی گفتگو میں آج، وہ کیا ہے وہ ذرا آپ کو سنوائے دیتے ہیں۔ اگر ثاقب نثار جو کہ ایک مورا تھا، اس کے ذریعے نواز شریف حکومت کا تختہ نہ الٹا جاتا تو آج پاکستان ان شدید معاشی چیلنجز میں گرا نہ ہوتا۔ ایک سازش ہوئی اور ہر چیز تہ و بالا ہو گئی۔ شدید ترین مہنگائی کا طوفان آیا، IMF سے کیے گئے معاہدے کو توڑا گیا، معاشرے میں زہر گھولا گیا۔ بلہ
کیا میں نے لیا ہے یا نواز شریف نے لیا ہے؟ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز لائیو چلی، وہاں پر ثبوت پیش کرتے. اب اگر بلّہ نہیں ہے ان کے اپنی غلطی کی وجہ سے، تو اس کے قصوروار ہم تو نہیں ہیں. کیا بیانیہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نواز کا؟ کیا جوڈیشری کے جو ماضی کے کردار ہیں یا ہائیبریڈ رجیم کے جن کرداروں کا وہ ذکر کرتے تھے اس میں سے صرف ثاقب نثار صاحب کا ذکر ہوگا یا دیگر لوگ بھی سامنے آئیں گے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کل پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہمیں واضح اکثریت کی امید ہے، اور آج بلاول صاحب بھی مخاطب تھے عوام سے اور وہ کہہ رہے تھے کہ واضح اکثریت دیں. اب یہ واضح اکثریت کیا مل پائے گی کہ نہیں مل پائے گی، اور مخلوط حکومت ہوئی تو کیا ہوگا؟ بہت سارے موضوعات ہیں. جناب مشرف زیدی صاحب پاکستان کے معروف کالم نگار، تبصرہ نگار، تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. سینٹر مصدق ملک صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہے. سینٹر ہمایوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تو مشرف صاحب سب سے پہلے میں آپ سے ہی آغاز کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو یہ جو ریجنل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور پاکستان اس کا نشانہ بنا ہے، یہ پاکستان کی مقامی جو سیاست ہے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، اور ریجنل اور بین الاقوامی سطح پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بہت شکریہ آسما. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اہم اور گمبھیر قسم کا ایک بار پھر مرحلہ پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. اکثر ہم بہت کرٹیکل ہوتے ہیں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب جو ہے وہ کہتے ہیں پاکستان نے بڑی غلطیاں کی ہیں. یہ ہمارے یہاں ہماری ثقافت کا حصہ بن گیا ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے سارے پاکستان کے پیدا کرتے ہیں. اچھا، اس میں اتنا زیادہ اس کے ساتھ اختلاف بھی نہیں کیا جا سکتا. واقعی ہم نے اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، لیکن یہ جو بیرونی معاملات ہیں اس میں مثلاً افغانستان میں ہمیں مداخلت کیوں کی؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا سوویت یونین کو کہ وہ حملہ کرے افغانستان پہ اور 7 ملین افغان، 70 لاکھ افغان جو ہیں وہ پاکستان آئے 1978 اور 1984 کے درمیان. تو یہ پاکستان کا کرنا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد پاکستان نے جو فیصلے کیے ان میں کچھ اچھے تھے، کچھ خراب تھے. ابھی تک وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اچھے فیصلے کرتے ہیں افغانستان کے لحاظ سے، کچھ برے. ایران کا مسئلہ جو ہے وہ شاید افغانستان اور انڈیا سے زیادہ گمبھیر ہے. اس کی وجہ یہ کہ کوئی وجہ نہیں بنتی ایران کے ساتھ ہمارے کسی طرح کی کشمکش یا لڑائی کی یا جنگ کی یا اس طرح کی چیزوں کی. پاکستانی کی طرف سے تو میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ صرف ایران کی طرف ہمارا ایک پازیٹیو رویہ رہا. اچھا، اور ہمیں کیا اس کے بدولت یا اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایران کو میرا خیال ہے شاید یہ دکھ یا شاید یہ چڑ ہے کہ یہ پاکستان تو چیز ہی نہیں ہے، یا تو ایک فارسی ثقافت ہے، یا ٹھیک ہے ہم افغان کو مان لیتے ہیں وہ بھی ایک ثقافت ہے، اور ہم ہند کو مان لیتے ہیں جو ہندوستان سے منسلک ہے اس کو. لیکن یہ کیا ہے؟ اور یہ ہماری زبان بھی ٹیڑھی میڑھی کر کے فارسی کو وہ اردو کا وہ کر کے صرف وہ اقبال کی تھوڑی سی رسپیکٹ کرتے ہیں. باقی یہ شیعہ والا ایلیمنٹ یا سنی والا ایلیمنٹ یہ بعد میں آیا ہے. ہمیشہ سے ایران کو مسئلہ رہا ہے پاکستان سے، اور ہمیشہ سے ایران نے پاکستان میں مداخلت کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کے معاملات میں اپنا ایک رول ادا کرنے کی کوشش کی. اب یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ ان سب چیزوں سے کئی ہاتھ آگے ہے، کیونکہ ایک بہت ہی سینسٹیو اور والیٹائل سچویشن ہے. اسرائیل جو ہے وہ جو جینوسائڈ کر رہا ہے غزہ میں وہ آن گوئنگ ہے، چل رہا ہے، اور اس کے بدلے میں ایرانی یا ایران کے جو دوست ہیں، چاہے وہ یمن کے جو حوثی ہیں یا دیگر اور گروہ ہیں، حزب اللہ ہے لبنان میں، وہ بیان بازی تو کر رہے ہیں اور پرووک بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ جو پرووک لوگ کر رہے ہیں یا بیان بازی کر رہے ہیں ان کا کوئی ایسا اسٹیک نہیں ہے. یہ جو ایران نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، ایٹمی قوت ہے، اور پاکستان جواب دے سکتا ہے جس طرح سے انڈیا کو، اگر انڈیا کو دیا ہے تو ایران سے تو کہیں زیادہ ہماری دفاعی پاور ہے. آسما یہی تھا کہ جواب دے. تو میں آخر میں یہ، کیونکہ باقی ایران کیوں چاہے گا کہ پاکستان جواب دے، مختصر جان کے پھر میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے. ریشنلی تو اس کا جواز نہیں بنتا، لیکن اگر ہم اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ ایسے کریٹ کر دیے گئے ہوں گروپس جو کہ لارجر دین اسٹیٹ یا اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ہوں، وہاں پہ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں کریٹ نہیں، وہ ایرانی موجود ہے پاسداران، اسٹریٹجک ان کی جو کلچر ہے اس کا ایک اہم ایک حصہ ہے جو سمجھتا ہے کہ باقی سارے جو ملک ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے استعمال کے لیے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت اونچا اور بہت سپیریئر سمجھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان کا افغانستان میں وہ ہمارے افغان بہن بھائیوں کو ریکروٹ کرتے ہیں جنگوں کے لیے، سیریا میں، یمن میں.
ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کو, ہمارے پاکستانی سٹیزنز کو ریکروٹ کرتے ہیں جنگوں کے لیے سریا میں, یہ تو خیر بہت سے ممالک اور بھی کرتے ہیں, تو ہم جس کیوں دستیاب ہیں یہ بھی ایک الگ سے کہانی ہے, اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی کہ ہم بھی دستیاب ہیں. میرا خیال ہے, لیکن میرا خیال ہے یہی بات ہے نا آسما, کہ جب ایران کی بات آتی ہے نا تو میرا خیال ہے سب پاکستانی ایک ہمدردی بھی رکھتے ہیں جی بالکل رکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل وہ ہیں سامراج کے خلاف ہیں, پابندیوں کو فیس کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری جو ایک شرافت ہے اس کو کمزوری سمجھا جائے, یہ بھی نہیں ہے. اور یہی بات ہے کہ آج جو غصہ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یار چلو انڈیا کا تو سمجھ آتا ہے, افغانستان کا ہم عادی ہو گئے ہیں, وہ سمجھ نہیں آتا لیکن عادی ہو گئے, لیکن یہ کیا ہے, کیونکہ یہ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت بردباری اور بہت حکمت کی ضرورت ہے, جو کہ پاکستان کی ریاست اس وقت ادا کر بھی رہی ہے. ہمیشہ ایران کے معاملے میں اس نے کی ہے. تو میں صرف ویورز سے یہ چاہوں گا کہ ہم بہت زیادہ کرٹیکل ہیں پاکستان کی فوج کے بارے میں, پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں, لیکن یہاں پہ وہ بنتا نہیں ہے. بہت ذمہ داری سے پاکستان نے ابھی تک کام کیا ہے, قطعی پاکستان کو ریاکٹ مزید نہیں کرنا چاہیے. بالکل مصدق صاحب, آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اور پھر ایک جو ریجنل انوائرمنٹ ہے اس کے اندر بھی, جیسے چین نے بھی کہا ہے کہ جی نہیں کریں آپ دونوں ممالک, پاکستان بھی اپنی وہ کر رہا ہے کوشش کہ وہ نہ کرے, اور پاکستان نے کہا بھی ہے کہ لاسٹ ٹائم ہے کہ ہم اس کو ٹالریٹ کر رہے ہیں ان سو مینی ورڈز. تو اس کا پاکستان کی آگے الیکشن آ رہے ہیں, ہمارے ہاں فالٹ لائنس ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی فالٹ لائن تو نہیں متحرک ہو, اتنا ورنہ ڈرنے ورنے کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی فالٹ لائن ہے اور پاکستان کیا ہو جائے گا پاکستان کو؟ آپ نے کہا سامراج کے خلاف, میں کہہ رہا ہوں یہ تو خود سامراج بن رہے ہیں. یعنی پاکستان کی ایک سوورن باؤنڈری ہے, پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے, پاکستان اور ایران کے درمیان ایک نہیں کئی میکنزمز ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے, ایک نہیں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کئی میکنزمز ہیں جن کا ریفرنس بھی کل دیا گیا ہے. کل کی اسٹیٹمنٹ آپ پڑھیں کہ ہماری اتنی زیادہ کمیونیکیشنز کے چینل ہیں. تو یہ کیا بھائی, اگر آپ کو کچھ شک ہے یا آپ کو کوئی یقین ہے تو آپ کمیونیکیشن کون سا چینل آپ نے استعمال کیا جس کے بغیر بعد آپ نے یہ جو انٹیگریٹی آف بارڈرز ہے اس کو وائلیٹ کیا؟ آپ اس کو کیا جانیں, آپ اس کو کیا اس کو ایکسپلین کریں؟ اور یہ تمام باتیں جو ہو رہی ہیں مجھے تو, میں تو سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں. اور آج کا ان کا جو بیان جواب میں آیا ہے وہ کیا ہے جی, یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو رسپانسبل ہونا چاہیے, پاکستان ہے رسپانسبل, اور پاکستان کو یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے, اور تاریخی طور پہ ہم نے یہ کیا اور تاریخی طور پہ ہم نے وہ کیا. تو یہ آج بیان کیا تھا ان کا, جوابی بیان جو آیا ہے وہ کیا بیان آیا ہے؟ تو اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں؟ تو مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا, پاکستان کو انہی کی زبان میں جواب دینا چاہیے تھا. پاکستان جو ہے وہ رائٹ تمام ریزرو رکھتا ہے. بالا کوٹ پہ حملہ ہوا, پاکستان نے 5 جہاز گرا مارے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پورا حق رکھتا ہے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی, اور پاکستان اس حق کو سب چیزوں سے زیادہ افضل جانتا ہے, اور یہ بھارت دیکھ چکا ہے. اس وجہ سے مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی. پھر یہ کر کے آ رہے ہیں آج ساری جو گفتگو جو فلسطین کے حوالے سے ہو رہی تھی, اب وہ گفتگو ایران کے حوالے سے ہو رہی, تو فلسطین کی گفتگو کا کیا ہوا؟ تو ذرا فیصلہ کریں نا, آپ کس سائڈ کے اوپر ہیں, آپ کون سی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور یہ جو کل محض اتفاق تھا کہ عراق پہ بھی حملہ کیا, سیریا پہ بھی حملہ کیا, اور پاکستان پہ بھی حملہ کر دیا, اور پھر کہا کہ اتفاق ہے. کیا اتفاق ہے اس میں؟ تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ بڑی ارسپانسبل ایران کی طرف سے موو ہوئی ہے, اور میں نہیں سمجھتا, بجائے ماسوا اس کے کہ وہ کچھ ایسے, یعنی یا تو ہمیں دشمن جانتے ہیں, جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے, یعنی جس گروپ کا وہ نام لے رہے ہیں, بلوچ سیپریٹسٹ کا جو وہ نام لے رہے ہیں, تو ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ یا آپ یہ دیکھیے کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کچھ کر رہا ہے, پاکستان کو سیپریٹسٹ کے ساتھ مسئلہ ہے, ایران کو سیپریٹسٹ کے ساتھ مسئلہ ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ پاکستان پہ حملہ کر دیں. یہ تو بات قطن سمجھ نہیں آتی کہ کلبھوشن یادو کہاں سے آئے. وہ بھی بالکل وہ بھی تھا, اور بھی بہت سارے جتنے بھی وہاں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. میں ساری شام سوچتا رہا کہ یہ رات سوچتا رہا کہ انہوں نے کیا کیا ہے, اور امید یہ تھی کہ صبح اس کو ریئلائز کریں گے, سلیقے سے کوئی ریئلائز کریں گے, مگر نہیں, ان کا اسٹرانگ اور طرح کا رد عمل ہے. مجھے تو وہی نظر آتا ہے کہ یہ وہی ایروگنس اور ہیوبرس جس کی بات یہ کر رہے ہیں, تاریخی ایک ایروگنس
ایروگنس اور ہیوبرس جو ہے وہ چل رہا ہے. اور مجھے تو یہ جو ایران کی جو موو ہے اس کو سخت ترین الفاظ کے اندر میں کنڈیم کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی کیپیبلٹی بھی ہے, اور تمام رائٹس ہم ریزرو رکھتے ہیں اپنے پاس اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے. آپ کیا سمجھتے ہیں سینٹر صاحب, یہ ایک ایسا مومنٹ ہے جس میں ظاہر ہے پاکستان کے سارے سیاستدان, عوام, ہر طرح کا مکتبہ فکر جو ہے وہ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہے, تو اور اسی طرح کے میسیجز ہمیں تحریک انصاف سے بھی نظر آئے ہیں. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح ہے کہ میں بائی نیچر بینگ پٹھان بائی نیچر, ہم پرابلی ایکشن پہلے لیتے ہیں بولتے بعد میں. اس کی وجہ ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ خاموشی کو, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ بہت احتیاط کر رہے ہیں, اس کو کمزوری بھی سمجھا جاتا ہے, اور کمزوری کی بیسس پہ پھر ہر ایک آدمی ایڈوانٹیج لیتا ہے. تو مجھے ایکچولی آج جو ہے نا, مجھے ایک ایسے پرائم منسٹر کی, ایک ایسے لیڈر کی کمی محسوس ہوئی جو ہمیشہ کہتا تھا کہ خوف کے بت توڑو. یہ خوف ہے جو آپ کو روکتا ہے. تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. آپ خوف سے کیوں وہ اپنے آپ کو نہیں چھڑاتے ہو؟ جیسے 2019 میں ہوا تھا, کیا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے, ہم سے بہت بڑی آرمی ہے انڈیا کی, لیکن وین یو وینٹ, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایئر فورس ہے وہ دنیا کی بہترین ایئر فورس میں سے ایک ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی آرمی جو ہے دنیا کی سب سے بڑی آرمیوں میں سے ایک ہے. انہوں نے اگر کیا ہے, ایک ٹیٹ فور ٹیٹ کر کے آ جاتے, دیکھتے کیا ہوتا ہے, کوئی آ کے دیکھتا, کچھ کر کے دیکھتے. یہ جو خاموشی والی بات ہے نا, یہ بزدلوں کا کام ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے تو بہت یہ کیا شور مچانا شروع کر دیا ہے, یہی ہم کریں گے. مجھے ایک بات بتائیں, جب ہوا تھا 2019 میں, جب ہم لوگوں نے کاؤنٹر وہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم کریں گے اور اگلے 24 گھنٹوں میں کیے گے, جا کے کیا, اس کے بعد انہوں نے کچھ کیا؟ سر اس کے بعد ایک نئی کتاب آئی ہے بھی عجیب ساریہ صاحب کی, اس میں بہت کچھ لکھا گیا جو مرضی ہے, لیکن اس کتاب کا تو کوئی ویلیو نہیں ہے. جی اس کو چلے ہم نہیں اس کو ڈسکس کرتے. انہوں نے کچھ پاکستان کے اوپر کچھ اور اٹیک کرنے کی ہمت نہیں کی. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے جب آپ اپنی کمزوری دکھاتے ہیں, یہ آپشن ایک ہو سکتا ہے. نہیں میرے لحاظ سے دیکھیں میرے بات سنیں, میں وہ جو ہوتے ہیں نا یہ آرم فورسز والے, یہ ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے, یا جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں لیڈرز, ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے. لیکن اگر میں ادھر ہوتا تو I would have taken a little bit different stance. دیکھیں جو بھی ایک جذبات ہے, یہ تو پاکستان کی عوام کے جذبات کی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں not only جذبات, you have to prove that you are strong and don't mess with my country. ٹھیک بات ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, پھر میں بریک لوں مختصراً؟ نہیں مختصراً تو یہ والی بات کرنا مشکل ہو جائے گا, لمبی بات کرنا. اور ظاہری بات ہے جو احساسات ہیں اور جو جذبات ہیں وہ ہم سب کے ظاہر ہے, آف کورس. لیکن میرا خیال ہے کہ ہندوستان کا اگریشن اور ایران کا اگریشن, باوجود اس کے جو میں نے سب کچھ کہا, میں نے کہا کہ شروع سے ایک بڑے گمبھیر طریقے سے وہ ہمیں ایکول سمجھتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے ہمیشہ مداخلت کی ہے, لیکن ایران کو مینیج کرنا, افغانستان کو مینیج کرنا, چین کو مینیج کرنا, ہندوستان کو مینیج کرنا, ہر ملک کے ساتھ مختلف رویہ, کیونکہ ہر ملک کا جو رویہ ہمارے ساتھ ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ فرق ہے. تو ان بنیادوں کو سمجھنا اور بڑے احتیاط میں بزدلی نہیں ہے, احتیاط میں انشاءاللہ سلامتی, حفاظت اور آگے جا کے جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بھی جو سیکرٹ ہے وہ اس اللہ کرے کہ یہ بات یہیں رک جائے, تھمتی نظر نہیں آتی مگر پھر بھی تھم جائے, اللہ کرے. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد پاکستان کی سیاست کا کچھ احوال آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینٹر صاحب, آپ اب ظاہر انتخابات کا ماحول ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو آج عمران خان صاحب کو پھر ان کے کاغذات نامزدگی ایک فائنل سٹیج پہ جو بھی مسترد کر دیے گئے ہیں, بلہ آپ سے چھین لیا گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے, تو اب کس طرح دیکھتے ہیں آپ تحریک انصاف کی سیاست کو الیکشنز کے تناظر میں؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ مشن اکمپلشڈ. مشن کیا تھا؟ مشن لیول پلینگ فیلڈ گراؤنڈ زیرو. 4 تقاضے کیے گئے تھے. نمبر 1,
کہ جیسے میاں نواز شریف کے اوپر 200 کیسز ہیں، ویسے جب تک عمران خان کے اوپر 200 کیسز نہیں ہوں گے ہم لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانیں گے. جیسے میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا تھا، ویسے عمران خان کو جب تک جیل میں نہیں ڈالو گے ہم لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانیں گے. جب تک جیسے نواز شریف صاحب کو آپ لوگوں نے ڈسکوالیفائی کیا تھا، ویسے عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کرو گے ہم لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانیں گے. آپ کا اشارہ وہ ترازو کے دونوں پلڑوں کے برابر والی بات میرا اشارہ میرے خیال میں 2021 تھا یا لیٹ یا اس طرح کہ جس میں مریم نواز صاحبہ نے یہ ساری ڈیمانڈ کی تھی. انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کہہ کے لیول پلینگ فیلڈ کو ڈیفائن کر کے اس کے اندر جو زیرو فیکٹر ہے اس کو ڈیفائن کر کے یہ 4 کا تھا. اور چوتھا یہ تھا کہ اگر جب تک آپ پاکستان تحریک انصاف کو ختم نہیں کرو گے اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے. آج وہ ساری چیزیں اکمپلشڈ. اچھا اس کی دوسری وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے، اکثر چینل میں سنا ہے، اور میرے خیال میں کل یا پرسوں حامد میر صاحب نے بھی اس بات کا کہا ہوا ہے کہ فیصل واوڈا صاحب اور چند اور بھی ایسے سینئر لوگ ہیں جو شاید ان کو زیادہ معلوم ہے. جیسے ہمیں پتہ تھا کہ جیسے اگست میں ہمیں پتہ تھا کہ الیکشن جو ہوں گے نا وہ فیبری میں ہوں گے، 15 فروری گیو اینڈ ٹیک 5-6 دن کا تھا، وہی چیز ہوا. تو اسی طریقے سے فیصل واوڈا صاحب کہتے تھے کہ یاد رکھنا بلہ نہیں ہوگا. یاد رکھنا کہ عمران خان مجھے نظر نہیں آتا الیکشن میں. یاد رکھنا یہ ساری چیزیں. ونس یو سے تھنگس لائک دیٹ اور اس کے بعد ہر چیز اسی سیکوینس میں ہو رہی ہے، آئی ڈو ناٹ فائنڈ اٹ ایز just like that کہ یہ ہو گیا ہے بائی چانس ہو گیا ہے. This is all proper planned and executed to the perfection. یہ ایگزیکٹلی وہی پلان تھا جو 2014 میں جو لانچ ہوا تھا جب آزادی مارچ ہوئی تھی اور ایک الیکٹڈ حکومت کو 35 پینچر اور پتہ نہیں کن چیزوں سے گرانے کی کوشش کی گئی. اور پھر وہ پلان جب ادھر فلاپ ہوا تو اس کی نئی شکل جو ہے پیناما پیپرز بنی اور ایک حکومت جو ہے وہ گرا دی گئی. تو ایٹ لیسٹ جو پلاننگ اور ایگزیکیوشن ہے وہ تو ماشاءاللہ تسلسل کے ساتھ پچھلے کم از کم اب 10 سال سے وہ اسی طرح جو ہے چل رہی ہے. لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ پہلے ایک کے ساتھ ہوا تو اب جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. نہیں، پہلے بھی غلط تھا. آپ کو بھی لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن ہے جو کچھ بھی اس وقت خان صاحب کے ساتھ؟ نہیں، وہ میں نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کہ اگر پلاننگ ہے، میں تو اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بہت پرفیکٹڈ پلاننگ ہے تو پھر وہ بھی اسی طرح پرفیکٹڈ پلاننگ لگتی ہے. مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ چاہے پلاننگ کے تحت ہو یا آرگینک نیچرل طریقے سے ہو رہا ہو، بلے کا نہ دینا سراسر زیادتی ہے. اس کا کوئی فرینکلی کسی طرح سے کوئی جواز نہیں. یور ٹیک سر، لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر لیتے ہیں. جی 25 سال میں نواز شریف کو ایک الیکشن لڑنے کی اجازت ملی. میں نے تو کوئی پروگرام نہیں اٹینڈ کیا لیول پلینگ فیلڈ کے متعلق آج تک. 2002 میں نواز شریف باہر، 2008 میں نواز شریف باہر، 2013 میں ایک الیکشن کی اجازت، 2017 میں پھر باہر. یہ ڈان لیگ بھول گئے تھے. اس کے بعد میں نے تو شروعات جی 2018 میں باہر. یعنی 25 سال میں آپ کو ایک الیکشن لڑنے کی اجازت ملی نواز شریف صاحب کو اور کمپلیٹ لیول پلینگ فیلڈ رہا. یعنی بیٹے سے تنخواہ لینے پہ ڈسکوالیفائی کر دیا لیول پلینگ فیلڈ. وکیل کا ایک فونٹ جو کمرشلی اویلیبل تھا لیکن مائکروسافٹ کا حصہ نہیں تھا اس وقت، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے پہ 8 سال سزا، لیول پلینگ فیلڈ. گاڑی روک کے اس میں ہیروئن ڈال کے اس کو کہنا، اور پہلے وزیر اعظم اس وقت کے نے یہ کہا کہ میں اس کو موت کی کال کوٹری تک لے کر جاؤں گا، اور جس کی سزا موت ہے اور پھر اس کو موت کی کال کوٹری تک لے جانا، لیول پلینگ فیلڈ. حنیف عباسی کو 27 سال 10 دن پہلے الیکشن سے 27 سال کی قید دے دینا بامشقت، کمپلیٹلی لیول پلینگ فیلڈ. کب تک چلے گا دائرہ؟ یہ دائرہ ہے نا، یہ کب تک گھومے گا؟ ہم اس کے ارد گرد اس کے اندر کب تک گھومیں گے؟ کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ کور کمانڈر کے گھر کو حملہ کریں. کس نے کہا تھا؟ ہم سے پوچھا. ہمارے پاس آئے تھے کہ بھائی ہم کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. کس سے پوچھا تھا کہ ہم شہیدوں کے وہ لوگ جو نشان حیدر ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی، ان کے مجسموں کو، اسکلپچرز کو ٹھڈے ماریں؟ کس نے کہا تھا کہ آگ لگانے کے بعد جہاز کو یہ کہیں کہ یہ وہ ایم ایم عالم والا تھا؟ یہ ٹریپ کیا گیا. ایم ایم عالم ٹریپ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ٹریپ ہوا کون تھا؟
آپ نے یہ آپ کے پاس وہ ویڈیوز نہیں آپ کے پروگرام میں ہم نے دیکھے بہت سارے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے، وہ جو لوگ ولف وسلنگ کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے GHQ چلو، جو کہہ رہے تھے کور کمانڈر کے باہر تصویریں لے رہے تھے، فیس بک پہ لگا رہے تھے، وہ سارا ٹریپ تھا. یعنی کوئی رسپانسبلٹی کسی کی نہیں ہے. تو جب آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، چلیں مان لیں، آپ نے ابھی کہا، سر نے بھی کہا کہ اگر یہ ہے، اور سینیٹر صاحب نے کہا کہ یہ ٹریپ ہے، چلیں ٹریپ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس نے کہا تھا؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ بلہ آپ کو نہیں نشان دینا، تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ الیکشن ایسے کروائیں جس میں آپ کے اپنا جو آپ نے خود آئین بنایا ہوا ہے، جو عدالت کے اندر جس کی ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہوئی ہے، کہ آپ نامینیشن پیپر ان لوگوں کو جو ممبرز ہیں 16 لوگوں کو نہ دیں؟ کس نے کہا تھا؟ آپ کو پتا نہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ٹریپ ہے تو دے دیتے. اگر یہ ٹریپ تھا تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ الیکشن کی جگہ بھی نہ بتائیں کہ کہاں ہیں؟ سر ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں مل رہی نا، کہاں الیکشن کراتے، لوگ ان کے گرفتار ہو رہے ہیں. مجھے دیکھیے، جلسہ کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. جو بھی آپ کے اعتراضات ہیں، میں تو الیکشن کمیشن ہوں نہیں، اس وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. بینیفیشری آپ کے کہنے سے تو نہیں ہو جائیں گے نا، وہ تو الیکشن کے ذریعے ہوں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ سے آپ یہ سوال پوچھیں کہ آپ نے یہ تمام جو لیگل جو اپنے فیصلے میں لکھی ہیں چیزیں جس کی بنیاد پہ آپ نے نشان نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ آپ الیکشن کمیشن سے پوچھیں، آپ عبوری حکومت سے پوچھیں، آپ میری طرف دیکھ کے، بیکاز اگر آپ کو تو بنیادی حق ہے نا مصدق صاحب، میں نے تھوڑی چھینا بی نہیں، آپ نے نہیں چھینا، اگر میں نے چھینا تو میں جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلان کا حصہ ہے. چلیں اس کو مختصر کر دو. میں نے آپ کو صرف یہ کہا کہ یہ تمام چیزیں جو میں نے گنوائی جو فیصلے میں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر بلے کا نشان ہونا چاہیے تو ضرور ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو حق ہونا چاہیے کہ وہ جا کے الیکشن لڑے. اچھا سینٹر صاحب کچھ بات کر رہے ہیں کیونکہ جواب دے آپ ہی نے ہونا ہے. دیکھیے اس طرح ہے کہ بلے کے اس پہ بہت لمبا بات ہو جائے گی، لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ایک تو وہ 1988 کا جو بے نظیر کا وہ ہے، دوسرا یہ کہ 401 PLD 2015 سپریم کورٹ کا ہے کہ اس میں بھی ہے کہ 8 ممبر بینچ نے کہا تھا the holding of intra party elections is not a sine qua non for a democratic setup. سر 2017 میں پھر اس کے اندر الیکشن ایکٹ کے اندر تبدیلیاں بھی آئی ہیں، اور تاج حیدر صاحب نے واضح کیا کہ یہ اس جو بی بی کا والا معاملہ تھا یا پیپلز پارٹی کا، وہ اس سے الگ تھا. دیکھیں اس دن میں شو پہ انہوں نے کہا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں آپ کو جو الیکشن ایکٹ میں اس میں جو الیکشن کمیشن ہے اس کو اختیار صرف یہ دیا گیا ہے 208 میں کہ وہ پارٹی کو کہے کہ آپ اپنے اکارڈنگ ٹو یور کانسٹیٹیوشن الیکشن کرائے اور ہمیں ایک ایفیڈیوٹ دے دے کہ ہم نے الیکشنز کرا دیا. ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر جا کے اس الیکشنز کو چیک کرے. اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس جا کے پرابلم نہیں کر سکتا، وہ جا کے کورٹ میں جائے. لیکن سوال یہ ہو جاتا ہے جب آپ نے انہیں کہا کہ یہ ساری چیزیں، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیسیجن میں نے لیے تھے یا ہم نے لیے تھے، تو بھائی کیا وہ جو سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن لیے تھے وہ ہم نے دیے تھے؟ نہیں، ایک منٹ ہے نا، ایک منٹ، جب ہمیں بینیفیشری تھی تحریک انصاف تھی اور شاید اس کی بینیفیشری پی ایم ایل این ہوگی. یہ سوال تو یہ ہے نا، ایک منٹ آ جائے. اس وقت نہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور ان میں سے ایک کیس بھی ہم نے نہیں بنایا اور نہ ہماری گورنمنٹ کے درمیان میں بنا. پیناما کا کیس تو ہم لوگ فائل کیا تھا، ہمارے ٹائم پہ نہیں ہوا تھا، اس سے بہت پہلے تھا. یہ 2016 میں یہ ہوا تھا نا، اس چیز سے ہوتا ہے. اس میں ہم فائل 2016 میں شروع ہو گیا تھا. یہ تو مان لیں سر، آپ کی اپوائنٹمنٹ 2016 میں، نومبر 2016 میں. ایک منٹ ہے نا، 2019 میں خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 2019 میں انہوں نے باجوہ صاحب سے بھی ڈسکشن کر لی تھی کہ ان کو ہٹانا ہے. لیکن دیکھیے نومبر 2016 میں جو جب پی ٹی آئی اپوائنٹ ہوئی تو اس کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں، اس میں آپ کے ساتھ ہوں کہ اس کے ذمہ دار پی ایم ایل. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. جسٹس ثاقب نثار آپ نے دیکھا ہوگا وہ شیخ رشید کے حلقے میں بھی جاتے ہیں، وہ پھر لاہور میں بھی مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں. وہ باقاعدہ انہوں نے ایک رجیم چینج کے اوپر ان پہ الزام ہے، اور آج یہی بات جو ہے آپ ضرور اس کو انویسٹیگیٹ کریں، آپ ضرور انویسٹیگیٹ کریں اور باقی ساری چیزیں بھی اس لحاظ سے انویسٹیگیٹ کریں. لیکن ایک بات چیز ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، ہمیشہ سارے میں بریک لے لوں، بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. عمران خان اپنے محسنین کے ساتھ یہی کرتے ہیں، یہ جو ابھی جو ہے ڈاکٹر صاحب کرنے والے کہ بیچارے ثاقب نثار کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. اس بیچارے کی اتنی خدمات ہیں. میں چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے کہ آگے ہونا کیا ہے. 8 فروری کا الیکشن ہے، پلان سی کیا ہو سکتا ہے. بریک کے بعد
ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پلان سی کیا ہوگا جو کہ چیئرمین اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے کہا ہے. سینٹر صاحب پلان سی اب وہ کہہ رہے ہیں حیران کر دینے والا ہوگا, وہ کیا ہے؟ دیکھیے ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ایم ناٹ اویئر آف پلان سی, لیکن میں اس بات سے میرا یہ اپنا ایک ذاتی جو تجزیہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پلان سی یہ ہوگا کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں دے ول آل ون. اچھا. اینڈ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی بنے گی. اچھا دیٹس گڈ. دیٹس پلان سی. ایون آزاد رہ کے بھی وہ کر نہیں, وہ آزاد نہیں ہے, ٹیکنیکلی وہ آزاد نہیں ہے. وہ آزاد اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جب آپ الیکشن کے لیے جاتے ہیں تو آپ ایک ڈاکیومنٹ ساتھ دیتے ہیں, اس ڈاکیومنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, الیکشن کمیشن نے اپنے ویب سائٹ پہ بھی اور آج اخبار میں بھی تھا کہ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعت کی حیثیت کو ختم نہیں کیا. درست بات. اچھا, تو دیٹ مینس کہ جب میں یہ بتاتا ہوں کہ میری ایسوسیشن پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں, لیکن میرا جو نشان ہے, جو سمبل ہے, خالی صرف وہ چینج ہو رہا ہے, لیکن میری پارٹی نہیں وہ ختم ہو رہی ہے. اس میں ریزرو سیٹس کا بھی مسئلہ بن جائے گا. اس میں اچھا, اس میں میرے لحاظ سے ہو سکتا ہے اس میں ریزرو سیٹس کا بھی مسئلہ نہ ہو سکتا ہے نا, کیونکہ ایز اے پارٹی وی ایگزسٹ اینڈ ایز اے پارٹی وی آر فائٹنگ, وی جسٹ ڈو ناٹ ہیو دا سیم سمبل ایز وی وانٹ. اوکے, آپ کے خیال میں پلان سی جو ہے وہ اس میں کوئی کنفرنٹریشن تو نہیں ہے؟ دیکھیے ابھی جو ہماری گفتگو درمیان میں ہم آپس میں گپ جب مار رہے تھے تو اس میں کئی چیزیں سامنے آئیں, اور مجھے تو اس گفتگو سے ایسا لگا کہ شاید پی ٹی آئی کا پلان یہ ہے کہ حملہ کیا جائے, یعنی ہمیں روکیں گے. یہ ایسی کوئی گفتگو نہیں ہے, اس میں بھی یہ گفتگو نہیں ہے, بالکل غلط. ڈونٹ لائی, نہیں آپ نے وہ گفتگو یہ ہوئی نہیں تھی. لائے وائے کو چھوڑیں, یہ ساری ریکارڈڈ پڑی ہے. چلا لو یار پلیز, چلائیں نا. ایسے جھوٹ ووٹ بولیں گے تو میں بھی جھوٹے کو جھوٹا ہی کہوں گا نا, جھوٹے کو سچا تو نہیں کہوں گا. تو بات یہ ہے کہ اگر پلان یہ ہے کہ آپ یہ پریٹینڈ کریں گے کہ ہمیں روکا جا رہا ہے اور آپ دوبارہ سے حملے کریں گے تو دوبارہ سے وہی کانسیکوینسز ہوں گے. اگر آپ کا پلان یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس دن تمام دن پیدا کریں گے تو اس لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کرنے والوں کے لیے اسی طرح کانسیکوینسز ہوں گے جیسے 9 مئی کے لوگوں کے لیے کانسیکوینسز تھے.